حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ تمیمی قریشی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ پیغمبر اسلام کے وزیر صحابی خسرو اور حضرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر اور ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے بعد پیغمبر اسلام کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کی کنیت ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، جیسے ابو بکر صدیق تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام نے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دورہ جاہلیت میں ان کے شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی۔ نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام کے ہم رکاب تھے۔ جب پیغمبر محمد مرضل وفات میں ہوئے تو ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام نے وفات پائی اور اس کے بعد ابو بکر کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن تیم بن مروہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کے سلسلے کا نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مرہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نبی کریم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر قریشی تیم ہے۔ آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے۔ آپ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت سہر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ کنیت ام الحی رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں ہی آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مشرف با اسلام ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں جمادی الثانی 13 میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر کی 4 بیویاں تھیں۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبد الغزا کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسمہ عنہا پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان بنت عامر بن عویمر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے نے حضرت سیدنا عبد الرحمن اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پیدا ہوئی۔ سیدنا صدیق نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت حارث بن زید سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی۔ آپ نے چوتھا نکاح سیدہ اسمہ بنت امیس رضی اللہ عنہا سے کیا۔ یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جنگ موتا کے دوران شہادت ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر نے سیدہ اسمہ بنت امیس رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت علی مرتضیٰ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی مسلمان گھرانے کو نہیں۔ حضرت ابو بکر خود بھی صحابی، ان کے والد ابو قحافہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد بن ابی بکر بھی صحابی، آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں حضرت عائشہ، حضرت اسمہ اور حضرت ام کلثوم بھی صحابیات اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 افراد ایسے ہیں جن کو خود بھی مشرف اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا، اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان 4 کے نام ہیں ابو قحافہ، عثمان بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر بن عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ منصب کی خلافت پر فائز ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کے مسجد نبوی کے صحابہ کے منبر پر بیعت عام لی۔ بعد ازاں کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و نعت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔
بس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم رکھو۔ راستی اور رسد گفتاری امانت ہے اور دروغہ گوئی خیانت ہے۔ تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک میں اس سے حق نہ لے لوں۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا، جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ جب تک میں اللہ اور رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں۔ اس روز تقریباً 33,000 صحابہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ بیعت کی۔ 1400 سال پہلے آپ کے خلافت سنبھالنے کے بعد دیا گیا خطبہ آج بھی اتنا ہی پر اثر اور یقیناً قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ اسلامی مفتوح کے علاقوں میں ولیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بغض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مدعی ہو گیا۔ فتنہ ارتداد شروع ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جھوٹے مدعیان نبوت کو سرکوبی کی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عشق مصطفیٰ اور عقیدہ ختم نبوت کے ایمان کی اساس ہے۔ ذمیوں کو جان و مال کا تحفظ دیا اور ان کے حقوق و فرائض کو تعین کیا۔ محسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی پیر 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری 63 برس کی عمر میں وفات پائی اور قیامت تک کے لیے اپنی آقا و مولا اور حبیب کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتوں برکتیں نازل ہوں آپ پر اور آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ پاک رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر، آمین ثم آمین۔